اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج گفتگو کا موضوع ہے اس امت کا فرعون۔ ابو جہل کے بارے میں حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایحسب الانسان ان یترک سدی۔ ایحسب الانسان، کیا آدمی اس گمنڈ میں ہے؟ ارشاد فرمایا، کیا آدمی اس گمنڈ میں ہے کہ اسے یوں آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ نہ اسے کسی چیز کا حکم دیا جائے اور نہ اسے کسی چیز سے منع کیا جائے، نہ وہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، نہ اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور نہ اسے آخرت میں اجزا دی جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کی اجزا بھی دی جائے گی۔ ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جیسے چاہیں زندگی بسر کریں، جیسے چاہیں اعمال کریں، اپنی مرضی کے مطابق جس طرح جہاں چاہیں رہیں، بلکہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے حبیب کی طرف سے کچھ چیزوں کا پابند کیا گیا ہے، کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایک دائرہ کار عطا کیا گیا ہے جس میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی کے ایام پورے کرنے ہیں۔ اور ہمارے سامنے یہ بھی واضح کیا گیا کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور پھر دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے ویسا اجزا بھی ملے گا۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد سمجھ کر زندگی نہ گزاری جائے، بلکہ زندگی جینے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نے دیا ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور جو شخص شریعت کے احکام سے آزاد ہو کر جینا چاہتا ہے وہ بڑا بے وقوف اور بہت نادان ہے کہ وہ تھوڑے سے مزے کی خاطر ہمیشہ کے لیے خود کو ذلت اور رسوائی اور انتہائی دردناک عذاب میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں شریعت کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہ کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہو گیا تو پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ، کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہ تھا؟ اس آیات اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی یہ اوقات کہاں کہ وہ تکبر کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرے۔ جو منی کا وہ گندا قطرہ تھا جسے عورت کے رحم میں گرایا جاتا ہے، پھر وہ 40 دن کے بعد منی سے خون کا لوتھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو کامل کیا اور اس میں روح ڈالی تو اس سے منی اور اس نے مرد اور عورت کی صورت میں دو قسمیں بنائیں۔ اور ایک جگہ فرمایا، أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کہ کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ لَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ، کیا وہ قادر نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے تو کہتے سبحانک اللہم، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، کیوں نہیں تو مردوں کو زندہ کرنے پر ضرور قادر ہے۔ تو انسان کی یہ اوقات نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر نہ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری سے یہ زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔